اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ہیں کچھ حصہ کتاب سے، وہ ایمان لاتے ہیں بتوں کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یہی لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے راستے کے لحاظ سے۔ کیا لم ترا نہیں آپ نے دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف جو اوتو دیے گئے ہیں نصیباً کچھ حصہ من الکتاب کتاب سے، یومینون وہ ایمان لاتے ہیں بالجبت بتوں کے ساتھ، والطاغوتی اور شیطان کے ساتھ، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، ہؤلاء یہی لوگ ہیں اہدی زیادہ ہدایت والے، اہدا زیادہ ہدایت والے، من الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، سبیلا سبیلاً راستے کے لحاظ سے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، یہ لوگ وہ ہیں کہ لعنت کی ان پر اللہ نے، اور جس پر لعنت کرے اللہ تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی مددگار۔ اولئک یہ لوگ الذین وہ ہیں کہ لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے، ومن اور جس پر یلعن لعنت کرے اللہ ہو اللہ، فلن تجدا تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے لہو اس کے لیے نصیرن کوئی بھی مددگار۔ ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے لیے کچھ حصہ ہے بادشاہی سے، تب تو نہیں وہ دیں گے لوگوں کو تل برابر بھی۔ ام کیا لہم ان کے لیے نصیبن کچھ حصہ ہے من الملک بادشاہی میں سے، فَإِذًا تب تو لا یؤتون نہیں وہ دیں گے الناس لوگوں کو نقیراً تل برابر بھی۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، پس تحقیق ہم نے دی آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور ہم نے دی ان کو بادشاہی بہت عظیم بہت بڑی۔ ام کیا یحسدون وہ حسد کرتے ہیں الناس لوگوں سے، علامہ اس پر جو آتاہم اللہ دیا ان کو اللہ نے، من فضل ہی اپنے فضل سے، فقد پس تحقیق آتینا ہم نے دی آل ابراہیم آل ابراہیم کو الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وآتیناہم اور ہم نے دی ان کو ملکن بادشاہی عظیمن بہت بڑی۔ فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، چنانچہ بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لائے اس کے ساتھ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو رکے رہے اس سے، اور کافی ہے جہنم دہکتی ہوئی۔ فَمِنْهُمْ چنانچہ بعض ان میں سے
پس من ہم ان میں سے بعض، من وہ ہیں جو آمنا ایمان لائے بھی اس کے ساتھ، ومن ہم اور بعض ان میں سے، من وہ ہیں جو صدا رکے رہے، ان ہو اس سے، وقفا اور کافی ہے بھی جہنم، جہنم سائرن دہتی ہوئی، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ انا بے شک، بلا شبہ، انا مانے بلا شبہ بے شک، اللہ زینا وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بھی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، سوفا ان قریب، نسلیہم ہم داخل کریں گے انہیں، نارن آگ میں، کلما جب بھی، نازجت جل جائیں گی، جولودہم ان کی چمڑیاں، ان کی کھالیں، ان کی جلد، بدلناہم تو ہم بدل دیں گے ان کو، جولودن کھالیں، غیرہا ان کے علاوہ اور، لیذوقوا العذاب تاکہ وہ چکھیں عذاب، ان اللہ کان عزیزا حکیما، انا یقیناً بے شک اللہ، اللہ کانا ہے، عزیزا نہایت غالب، حکیماً خوب حکمت والا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں ابد تک، ان کے لیے ان میں بیویاں ہیں پاک صاف، اور ہم داخل کریں گے انہیں سائے بہت گھنے، ذلیلاً بہت گھنے میں، والذین اور وہ لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات نیک، سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں، جنات ایسے باغات میں، تاجری کے بہتی ہیں، من تحتیہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، ابداً ابد تک، ہمیشہ، ابداً ابد تک، لہم ان کے لیے، فیہا ان میں، ازواج بیویاں ہیں، مطہرۃ پاک صاف، وندخلہم اور ہم داخل کریں گے انہیں، ظلن سائے، ذلہ ذلن سائے، ذلیلا بہت گھنے میں، ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں یہ کہ تم ادا کرو امانتیں ان کے حقداروں کو، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان یہ کہ تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، بلا شبہ اللہ بہت ہی اچھی بات ہے وہ کہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے ساتھ، بے شک اللہ ہے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا۔ انا بے شک اللہ، اللہ یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان یہ کہ تودو تم ادا کرو، الامانات امانتیں، الی اہلہا ان کے حقداروں کو، واذا اور جب حکم تم فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، ان یہ کہ تحکمو تم فیصلہ کرو، بالعدل عدل کے ساتھ، انصاف کے، انا بے شک اللہ، اللہ نے، اما بہت ہی اچھی بات ہے وہ، یا عزوکم کی نصیحت کرتا ہے تمہیں، یا عزوکم تمہیں نصیحت کرتا ہے، بھی اس کے ساتھ، انا بے شک اللہ، اللہ کانا ہے، سمیعا خوب سننے والا، بصیرا خوب دیکھنے والا، یا ایھا الذین آمنوا
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اصحاب امر کی، وَأُولِي الْأَمْرِ اصحاب امر کی، منکم اپنے میں سے، فَإِن تنازعتم پھر اگر تم باہمی اختلاف کرو کسی چیز میں تو تم لوٹا دو اس کو اللہ اور رسول کی طرف، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ، یہ بہت بہتر ہے اور بہت اچھا ہے انجام میں۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمانو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ تم اطاعت کرو اللہ کی، و اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأُولِي الْأَمْرِ اور اصحاب امر کی، منکم اپنے میں سے، فَإِن پھر اگر تنازعتم تم باہمی اختلاف کرو، فی شیء کسی چیز میں، فردوہ تو تم لوٹا دو اس کو، اللہ والرسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ان کنتم اگر ہو تم، تؤمنون ایمان رکھتے، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور یوم آخرت کے ساتھ، ذالک یہ خیرن بہت بہتر ہے، خیرن بہت بہتر ہے، واحسن اور بہت اچھا ہے، تاویلا تاویلا انجام میں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ نہیں آپ نے دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ بے شک وہ ایمان لائے اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وہ ارادہ کرتے ہیں یہ کہ وہ فیصلہ لے جائیں طاغوت کی طرف، حالانکہ تحقیق وہ حکم دیے گئے تھے یہ کہ وہ کفر کریں اس کے ساتھ، اور ارادہ کرتا ہے شیطان یہ کہ گمراہ کر دے انہیں، گمراہ کرنا بہت دور کا۔ کیا لم ترا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، یزعمون دعویٰ کرتے ہیں، انہم اس بات کا کہ بے شک وہ آمنو ایمان لائے ہیں، بما اس کے ساتھ، انزل نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، من قبلی کا آپ سے پہلے، یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یتحاکموا یہ کہ وہ فیصلہ لے جائیں، الطاغوت طاغوت کی طرف، وقد حالانکہ تحقیق امروا وہ حکم دیے گئے تھے، ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کرے، بھی اس کے ساتھ، وَيُرِيدُ اور ارادہ کرتا ہے، الشیطان شیطان، ان یہ کہ یضلہم گمراہ کر دے انہیں، گمراہ کر دے انہیں، ضلالا گمراہ کرنا، بعیداً بہت دور کا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا اور جب کہا جاتا ہے ان سے تم آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو وہ رکتے ہیں آپ سے اعراض کرتے ہوئے، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، تعالو تم آؤ، تم سب آؤ، الا ما اس کی طرف، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آؤ، رأیتا تو آپ دیکھیں گے، المنافقین منافقوں کو، یسدون وہ رکتے ہیں، ان کا آپ سے، صدودا اعراض کرتے ہوئے،
فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پھر کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، نہیں ہم نے ارادہ کیا تھا مگر بھلائی کا اور موافقت باہم ملانے کا۔ فَكَيْفَ پھر کیا حال ہوتا ہے، اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبت کوئی مصیبت، بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ثم پھر کا وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، ان اردنا نہیں ہم نے ارادہ کیا تھا، الا مگر احسانا بلائی کا و توفیقا اور موافقت کرنے کا، توفیقہ اور موافقت کا، باہم ملانے کا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ اس کو جو ان کے دلوں میں ہے، چنانچہ آپ اعراض کریں ان سے اور نصیحت کریں انہیں اور کہیں ان سے ان کے دلوں میں اثر کرنے والی بات۔ اولئکہ یہ اللہ زینا وہ لوگ ہیں کہ یعلم جانتا ہے اللہ ما اس کو جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، فاعرض چنانچہ آپ اعراض کریں، پس آپ اعراض کریں، عنہم ان سے، وعظہم اور نصیحت کریں انہیں، وقل اور کہیں لہم ان سے، فی انفسہم ان کے دلوں میں، قولا بلیغا اثر کرنے والی بات۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اور نہیں ہم نے بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ وہ اطاعت کیا جائے اللہ کے حکم سے، اور اگر بلا شبہ وہ لوگ جب انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وہ آتے ہیں آپ کے پاس، پھر وہ معافی مانگتے اللہ سے، اور معافی مانگتا ان کے لیے رسول، تو یقیناً وہ پاتے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ وما ارسلنا نہیں ہم نے بھیجا من رسول کوئی رسول اللہ مگر لیطاع اس لیے کہ وہ اطاعت کیا جائے باذن اللہ اللہ کے حکم سے، ولو اگر انہم بلا شبہ وہ لو بے شک وہ، اذ جب ظلموا انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، جاؤوکا وہ آتے ہیں آپ کے پاس، فاستغفر اللہ پھر وہ معافی مانگتے اللہ سے، فاستغفر اللہ پس وہ معافی مانگتے، استغفار کرتے اللہ سے، واستغفر اور معافی مانگتا، استغفار مانگتا، لہم ان کے لیے، الرسول رسول، لوجد اللہ تو یقیناً وہ پاتے اللہ کو، لوجد اللہ تو یقیناً وہ پاتے اللہ کو، تواباً بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیماً نہایت رحم کرنے والا۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ بس آپ کے رب کی قسم نہیں وہ مومن ہو سکتے یہاں تک کہ وہ حاکم مانے آپ کو اس چیز میں کہ اختلاف ہو جائے ان کے درمیان، پھر وہ نہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی سے جو آپ فیصلہ کر دیں، اور وہ تسلیم کر لیں، دل و جان سے تسلیم کرنا۔ فلا و ربی کا پس آپ کے رب کی قسم، ربی کا آپ کے رب کی قسم، فلا و ربی کا پس آپ کے رب کی قسم، فلا و ربی کا پس
آپ کے رب کی قسم، لا یومنون نہیں وہ مومن ہو سکتے، لا یومنون نہیں وہ مومن ہو سکتے، وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یو حق کے منہ کا وہ آپ کو حاکم مانے، یو حق کے منہ کا آپ کو حاکم وہ مانے، فی ما اس چیز میں شاجرہ اختلاف ہو جائے، شاجرہ اختلاف ہو جائے، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر لا یجدو نہ وہ پائیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، حرجن کوئی تنگی، مما قضیتا اس سے جو آپ فیصلہ کر دیں، وَيُسَلِّمُ اور وہ تسلیم کر لیں، تسلیما دل و جان سے تسلیم کرنا، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر بے شک ہم فرض کر دیتے ان پر یہ کہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو یا تم نکلو اپنے گھروں سے، تو نہ وہ کرتے یہ کام، مگر تھوڑے ان میں سے، اور اگر بلا شبہ وہ کر لیتے وہ کام یہ کہ وہ نصیحت کیے جاتے ہیں اس کی، تو ہوتا بہت بہتر ان کے لیے اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا دین میں۔ ولو اور اگر انا بے شک ہم کتبنا فرض کر دیتے، کتبنا لکھ دیتے، فرض کر دیتے، علیہم ان پر، ان اقتلو ان یہ کہ اقتلو تم قتل کرو، اقتلو تم قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، او یا اخرجو او یخرجو تم نکلو یا تم نکلو، من دیارہم اپنے گھروں سے، ما فعلوہ نہ وہ کرتے یہ کام، الا مگر قلیل بہت تھوڑے، منہم ان میں سے، ولو اور اگر انہم بلا شبہ وہ فعلو کر لیتے، ما وہ کام کے یوازونا وہ نصیحت کیے جاتی ہیں، بھی اس کی لکانا تو ہوتا، خیرن بہت بہتر، لہم ان کے لیے، واشد اور زیادہ، تثبیتا ثابت قدم رکھنے والا دین میں، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور جب البتہ ہم دیتے انہیں اپنی طرف سے اجر بہت بڑا، اور ضرور ہم چلاتے انہیں سیدھے راستے پر، وَإِذًا اور جب تب، لَآتَيْنَاهُم البتہ ہم دیتے انہیں، مِن لَدُنَّا اپنی طرف سے، مِن لَدُنَّا اپنی طرف سے، اجرًا اجر ثواب، عظیماً بہت بڑا، اجرن بہت بڑا زیادہ ثواب، عظیماً بہت بڑا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ضرور ہم چلاتے انہیں، ہدایت دیتے انہیں، ہم ضرور ہدایت دیتے ہیں، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم ضرور چلاتے انہیں، صِرَاطًا مستقیما سیدھے راستے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مستقیما اور ضرور ہم ہدایت دیتے انہیں سیدھے راستے پر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ انعام کیا اللہ نے ان پر، نبیوں میں سے اور صدیقین میں سے، صدیقوں میں سے اور شہیدوں میں سے، اور شہداء اور شہیدوں میں سے، اور صالحین میں سے، اور اچھے ہیں یہ لوگ ساتھی ہونے کے لحاظ سے، ومن اور جو کوئی یطیع اللہ اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، فاولئک تو یہ لوگ، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ انعام کیا اللہ نے، علیہم ان پر، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقوں میں سے، والشہداء اور شہیدوں میں سے، والصالحین اور صالحین میں سے،
وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا، اور اچھے ہیں یہ لوگ ساتھی ہونے کے لحاظ سے. وَحَسُنَ، اور اچھے ہیں، اولئک یہ لوگ، رفیقاً ساتھی ہونے کے لحاظ سے. ذَلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّہِ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور کافی ہے اللہ خوب جاننے والا. ذالک، یہ الفضل فضل ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے. وَكَفَىٰ، اور کافی ہے، باللہ اللہ، علیما خوب جاننے والا. یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات أو انفروا جمیعا. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم لے لو اپنے بچاؤ کا سامان، پھر تم نکلو گروہ گروہ، یا تم نکلو اکٹھے. یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، خذو تم پکڑ لو، لے لو، حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا پھر تم نکلو، ثبات گروہ گروہ، او یا انفرو تم سب نکلو، جمیعاً اکٹھے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. وَإِنَّ، اور بلا شبہ تم میں سے بعض البتہ وہ ہے جو یقیناً دیر کرتا ہے نکلنے میں. فَإِن، پھر اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت تو وہ کہتا ہے تحقیق انعام کیا اللہ نے مجھ پر، جبکہ نہیں تھا میں ان کے ساتھ حاضر. وَإِنَّ، اور بے شک، منکم تم میں سے، لمن البتہ وہ ہے جو، لا یبطئن یقیناً دیر کرتا ہے نکلنے میں، لا یبطئن یقیناً دیر کو کرتا ہے. فَإِن، پھر اگر اصابتکم پہنچے تمہیں، مصیبت کوئی مصیبت، قال تو وہ کہتا ہے، قد البتہ تحقیق، انعم اللہ انعام کیا اللہ نے، علیہ مجھ پر، از جب، لم اکن نہیں تھا میں، لم اکن نہیں تھا میں نہیں تھا، معہم ان کے ساتھ، معہم ان کے ساتھ، شہیدن حاضر. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور البتہ اگر پہنچے تمہیں فضل اللہ کا تو وہ ضرور کہے گا گویا کہ نہ تھی تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی، کاش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ تو میں حاصل کر لیتا کامیابی بہت بڑی. ولئن، اور البتہ اگر اصابکم پہنچے تمہیں فضل فضل، من اللہ اللہ کا، لیقولن تو وہ ضرور کہے گا، کان گویا کہ، لم تکن نہ تھی، بینکم تمہارے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان، مودتن کوئی بھی دوستی. یا لیتانی کاش کہ کنت میں ہوتا، معہم ان کے ساتھ، فافوزا تو میں حاصل کر لیتا، فوزن کامیابی، بہت بڑی کامیابی، عظیمن بہت بڑی عظیم کامیابی. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. چنانچہ چاہیے کہ لڑیں اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں زندگی دنیا کی آخرت کے بدلے، اور جو کوئی لڑے اللہ کے راستے میں پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ان قریب ہم دیں گے اس کو اجر بہت بڑا. فَلْيُقَاتِلْ، پس چاہیے یہ کہ لڑیں، فَلْيُقَاتِلْ چنانچہ چاہیے کہ لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ زینہ وہ لوگ، یشرون بیچتے ہیں، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، بالآخرہ آخرت کے بدلے میں.
ومن اور جو کوئی یقاتل لڑے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فیقتل وہ پھر قتل کر دیا جائے، فیقتل پس وہ قتل کر دیا جائے، او یا یغلب غالب آ جائے، فسوف نوتیہ تو ہم ان قریب دیں گے اس کو اجرن اجر عظیماً بہت بڑا۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اور کیا ہے تمہیں کہ نہیں تم لڑتے اللہ کے راستے میں اور ان لوگوں کی خاطر جو کمزور ہیں، مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے کہ ظالم ہے اس کے بشندے، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار۔ وما اور کیا ہے لکم تمہارے لیے، تمہیں اور تمہیں کیا ہے، لا تو قاتلونا کہ نہیں تم لڑتے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والمستضعفینا اور ان لوگوں کی خاطر جو کمزور ہیں، والمستضعفینا جو کمزوروں کی خاطر، کمزور ہیں جو، من الرجال مردوں میں سے، والنسائی اور عورتوں میں سے، والولدانی اور بچوں میں سے، اللہ زینا وہ جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال ہمیں، من ہذہ القریہ اس بستی سے، الظالمی کے ظالم ہے، اہلوہا اس کے باشندے، اس کے اہل، اس کے رہنے والے، وجعل اور بنا دے لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنی طرف سے، ولیًا کوئی حمایتی، کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی حمایتی، وجعل اور بنا دے لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنی طرف سے، نصیراً کوئی مددگار۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں۔ فقاتلو چنانچہ تم لڑو، پس تم لڑو شیطان کے دوستوں سے، بلا شبہ شیطان کی چال ہے نہایت کمزور، شیطان کا مکر بہت کمزور ہے۔ الذین وہ لوگ آمنوا ایمان لائے، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت شیطان کے رستے میں، فقاتلوا پس تم لڑو، اولیاء شیطان شیطان کے دوستوں سے، انا بے شک، قید شیطانی بلا شبہ شیطان کی چال، شیطان کا مکر، قیدہ چال مکر، الشیطان شیطان کی، قید الشیطانی شیطان کی چال، کانا ہے، ضعیفاً بہت بودی، کمزور، بہت کمزور۔ سورۃ النساء جو چوتھی سورت ہے 5ویں سپارے میں قرآن پاک میں، اس کی آیات 51 تا 76 کی تلاوت بما ترجمہ اللہ تعالیٰ کے حضور کی گئی، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اس میں بہت اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے، یہ چونکہ صورت مدنی ہے، معاشرتی صورت ہے کہ ہمیں ہمارے لوگوں کو، ہمارے معاشروں کو کس طرح سے رہنا ہے، کیونکہ یہ صورت النساء ہے، فیملی کے بارے میں ہے، عورتوں کے بارے میں، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حصے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے گئے ہیں، تو فرمایا کہ ایمان لاؤ، شیطان بتوں سے انکار کرو، ان کی عبادت نہ کرو اور کفر نہ کرو۔ زیادہ ہدایت والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔
اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، ہدایت یافتہ نہیں ہے، کافر ہیں جی۔ اس طرح سے پھر حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت دی، ہم نے ان کو کتاب و حکمت دی۔ حضرت ابراہیم جو ملت ابراہیمی کہا گیا ہے، مسلمانوں کی ملت کو، یعنی ان کو فرمایا کہ ہم نے کتاب اور حکمت دی تھی، بہت بڑی بادشاہی دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے دی ان کو بادشاہی عظیماً بہت بڑی۔ آل ابراہیم، کیونکہ آل ابراہیم میں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل سے یہ سلسلے چلے ہیں، ان میں انبیاء بھی ہیں، ان میں اور لوگ بھی ہیں، ان کے اندر سے ہی یہ یہود ہیں وغیرہ ہو، یہ ساری چیزیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے بہت سے لوگ ایمان لائے اور بہت سے رکے رہے ہیں اللہ کے رستوں سے۔ اور پھر جہنم کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جہنم کافی ہے کافروں کے لیے، اور فرمایا کہ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی آیات میں کہ کافر جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ سے، ہماری آیات کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ جو کفر کرتے ہیں، پھر ہم ان کو آگ میں جلائیں گے، پھر ان کے چمڑے جب جل جائیں گے تو ہم اور بدل دیں گے ان کی چمڑے، ان کی جلد، انسانوں کی جلد، مرد عورت جو بھی کافر ہیں، جنہوں نے انکار کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، یعنی انہی آیات قرآن شریف کے بارے میں کہ اللہ کی کفر کیا انہوں نے آیات کا، تو ہم ان کو آگ میں جلائیں گے، پھر وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، ان کے ہم چمڑے بدلتے رہیں گے۔ فرمایا جلودہم ناسجت جلوبہم بدلناہم جلودا غیرہ لیذوق العذاب، جی۔ پھر جب ان کے جل جائیں گے چمڑے تو ہم بدل دیں گے ان کی کھالیں دوبارہ، تاکہ وہ مزے چکھیں، عذاب کے مزے چکھیں۔ یہ کیوں؟ ایسا کیوں ہوگا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، کفر کیا، نہیں مانی، عمل نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک بہت غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کہ ہم انہیں بہت بہترین باغات میں بہت جلد، سندخلہم جنات تجری، ایسے باغات میں بہت جلد داخل کریں گے جن کے نیچے من تحتہا الانہار، نیچے نہریں چل رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے، چند منٹوں کے لیے۔ فیہا ابدا، فرمایا خالدینہ فیہا ابدا، یہ کیوں؟ کہ وہ ایمان لائے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ پر، اور جس پر بھی اللہ نے حکم دیا ہے الاسلام، دین اسلام میں ایمان لانے کا، ان پہ سب پہ وہ ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے؟ یعنی اللہ پر ایمان لانا، اس کی ذات پر ایمان لانا، اس کے صفات پر ایمان لانا، اسماء حسنہ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی چیز ہے اس پر یقین لانا، غیب کے ساتھ بغیر دیکھے مان لینا۔ وعملوا الصالحات، اور چونکہ انہوں نے پھر عمل کیے ہوں گے عین سنت کے مطابق، نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمل الصالحات، کوئی بھی عمل صالح کب ہوتا ہے؟ کہ وہ عین سنت کے مطابق ہو اور رضا الہی میں ہو، وہ عمل الصالحات ہے جی۔ اور وہاں پھر تیسری بات بتائی گئی کہ ان کے نیچے نہریں ہوں گی، ہم بہت بہترین جنتوں میں داخل کریں گے، اور وہاں ان کے لیے منتظر ہوں گی۔ فرمایا فیہا لہم فیہا ازواج مطہرۃ، اور ان میں ان کے وہاں پر بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، بہت پاک صاف بیویاں وہاں پر ان کا ساتھ ہوگا۔ وندخلہم، اور ہم داخل کریں گے انہیں بہت گہرے سایوں میں، بہت اونچے اونچے سائے ہوں گے ان میں، یعنی یہ منظر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہوگا؟ ایسا کب ملے گا؟ جب وہ ایمان لائیں گے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، ان لوگوں کے لیے بتایا گیا کہ ان کو وہ داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے جنات میں، باغات میں، جن میں بہت گہرے سائے ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور بہت خوبصورت باغات ہوں گے۔ فرمایا وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، اور یہ ایسا کب ہوگا؟ جب ہم دل سے قرآن پر ایمان لائیں گے، اللہ کی آیات کو مانیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے۔ جب ہم نے ان کو غور ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں کی، تو اللہ کی آیت پر توجہ کرنا یہی ہے کہ اللہ کی طرف ہم متوجہ رہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ بھئی جن کی امانتیں ان کے حقداروں کو دو۔ امانت کیا ہے؟ بھئی کسی کی کوئی چیز رکھی گئی ہے تو یہ ہم نے بہت سمجھنا ہے کہ امانت ان کے حقداروں کو ادا کر دی جائے۔ کوئی چیز رکھواتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی کا رکھا ہے، وہ بھی امانت ہے۔ پھر آگے فرمایا تو تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان عدل سے کیا کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ پھر آگے پھر یہی فرما دیا گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ ایمان لاتے ہیں جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور اولی الامر منکم، اور جو تم میں صاحب حکم ہیں، اصحاب امر کی بھی اطاعت کرو۔ پھر بھی اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر تم کس طرف دیکھو؟ فرمایا کہ تم لٹا دو اس کو، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لٹا دو۔ اس اختلاف کو اپنی ذات کے لیے، اپنی کسی چیز کے لیے نہیں لینا، انا کے لیے، نک واسطے نہیں کہ انسان اپنے لیے دے گا، نام ہے پرستی نہیں۔ فرمایا فردوہ، تو تم لوٹا دو اس کو، الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ٹھیک ہے، اگر ہو تم ایمان رکھتے، مومن ہو تو ایسا کرو، اور اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ، اور یوم آخرت جس میں اس کے بدلے ملنے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ بہت اچھا ہے انجام کے لحاظ سے، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہت بہتر اور بہت اچھا ہے انجام کے لحاظ سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ طاغوت کی بات فرماتے ہیں کہ طاغوت کی طرف جو چلتے ہیں تو فرمایا کہ ان سے کفر کرو۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو نبی اور اللہ تعالیٰ سے روکے اور غلط رستے پر لے جائے۔ غلط رستہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دینا، وہ دل کی مرضی ہو، سماج ہو، جی گھریلو ہو، کوئی کچھ ہو، تو فرمایا وہ طاغوت، یعنی اللہ نے جو چیز بتائی گئی ہے، ایک چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، پھر اس کو نہ فالو کیا جائے، اس کو اس سے کفر کیا جائے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو اس چیز کا اور حکم دیتا ہے، تو فرمایا کہ اسی طرح ارادہ شیطان بھی کرتا ہے کہ ان کو گمراہ کر دے، بہت دور کا گمراہ کر دے۔ جب وہ طاغوت کی پیروی کریں گے، اللہ کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کنارہ کشی کریں گے، درگزر کریں گے، اس میں نہیں اس طرف آنے کی کوشش کریں گے، تو وہ پھر شیطان کے پنجے میں آ جاتے ہیں، اور وہ شیطان ارادہ کرتا ہے کہ اب ان کو گمراہ ہی کر دے، بہت بڑا گمراہ بنا دے۔ ان کے اس سے اگلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ پھر منافقین کا ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم آؤ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے پہلی یا اب قرآن پاک تک، تو اس کی طرف آؤ۔ اس کی طرف آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو سمجھو، پڑھو، غور کرو، ان سے نصیحت حاصل کرو، اپنی زندگی سوارو۔ اور وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو پھر منافقوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تو فرمایا آپ دیکھیں گے المنافقین، منافقوں کو، یصدون، وہ رکتے ہیں، ان کا آپ سے، صدودہ، اراض کرتے ہوئے، یعنی وہ کنارہ کشی کرنے کا ان کا انداز ہوتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین کا یہ طریقہ ہے کہ جب اس کو کتاب کی طرف، کتاب الہیہ قرآن شریف کی طرف، اور نبی پاک کی سنت اور محمد رسول اللہ کی طرف فرماؤ کہ آؤ اس طرف، تو پھر ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ تو وہ اراض کرتے ہیں، وہ رکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مصیبت کیوں پہنچتی؟ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ فرمایا پھر کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت بوجہ اس کے جو بھیجا آگے ان کے ہاتھوں نے،
یعنی انسان جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بدلے میں مصیبتیں آتی. ثم جاؤکا، پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اللہ کی کہ نہیں ہم نے ارادہ کیا تھا مگر بھلائی کا اور موافقت کا. یعنی منافقت میں یہی ہے کہ وہ بعد میں کچھ پہلے کچھ، یعنی دل کے صفائی کے ساتھ، وہ یقین کے ساتھ اللہ کی قربت رضا کے لیے نہیں، تو پہلے کچھ بعد میں کچھ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بعد میں قسمیں کھاتے ہوئے ہیں. تو یہ پہلے بھی یہود کا بھی یہی طرز رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جانتا اللہ اس کو جو ان کے دلوں میں ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا فاعرض عنہم، پس آپ ان سے راضی کریں، وعظہم، اور نصیحت کریں انہیں، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور کہیں ان سے ان کے دلوں میں اثر کرنے والی بات. یعنی ان کو نصیحت کرتے رہیں، ان سے راز کریں. یہ ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ صراط مستقیم بتایا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں ہم نے بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ وہ اطاعت کیا جائے. رسولوں کو اطاعت کرنے کے لیے بھیجا گیا. رسول کیوں دنیا میں آئے، اس کا یہ دلیل بتائی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کی. فرمایا وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا من رسول، کوئی بھی رسول، الا مگر کہ لیطاع باذن اللہ، کہ وہ اللہ کے حکم سے آیا چکے. تو اللہ کا یہ حکم ہے، کیوں؟ لیطاع، اس لیے کہ وہ اطاعت کیا جائے. جس زمانے میں بھی رسول نبی آئے تو اللہ نے کیوں بھیجے ہیں. اب ہم سے کوئی کہے کہ بھی رسول کیوں آئے ہیں جی، یہ ماڈل پیش کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے. یہ دلیل ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا اور اگر بلا شبہ وہ لوگ جب انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وہ آتے آپ کے پاس، پھر وہ معافی مانگتے اللہ سے، اور معافی مانگتا ان کے لیے رسول بھی. یہ طرز عمل بتایا گیا کہ جب ہم جانوں پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے، گناہ کر بیٹھیں، اللہ کو ناراض کر بیٹھیں، سنت کو چھوڑ کے، فرائض کو چھوڑ کے، حقوق اللہ حقوق العباد کو چھوڑ کے، ہے جی، تو یہ اپنی جانوں پر ظلم ہے. فرمایا کہ جب انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، پھر کیا ہونا چاہیے تھا کہ وہ آتے، پلٹتے، توبہ کی طرف آتے اور اللہ سے توبہ کرتے، اور رسول بھی ان کے لیے توبہ کرتے. تو آج تو رسول نہیں ہے. تو یہ ہمیں خود سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. یہ قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے، یہ صراط مستقیم ہے. کہ بھئی غلطی ہو گئی، ایک چھوٹی غلطی ہے، ایک بڑی غلطی ہے، ایک کفر ہے، ایک شرک ہے، ایک بدعت ہے، ایک ضلالت ہے، ایک گمراہی ہے، تو یہ سب ظلم ہے، اپنی جانوں پر انسانوں کیے ظلم کیے گئے. تو فرمایا کیا ہمیں کرنا چاہیے پھر؟ فاستغفر اللہ، فاستغفر اللہ، پھر وہ ہمیں لوٹنا چاہیے، اللہ سے استغفار کرنی چاہیے. ہے جی. تو پھر ہوگا کیا؟ پھر آگے ساتھ ہی بتا دیے کہ اللہ وجد اللہ تواب الرحیم. پھر ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پائیں گے. ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم اللہ کی طرف لوٹیں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو ہم پائیں گے بہت توبہ قبول کرنے والا. وہ ہماری توبہ، استغفار بے شک ضرور بضرور توبہ قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا. اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کی قسم، فلا و ربی کا، اے نبی تیرے رب کی قسم، لا یومنون، وہ نہیں مومن ہو سکتے. ان لوگوں کے بارے میں، آج معاشرے میں لوگ ہیں، مسلمانوں کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، اور سب کے بارے میں فرمایا گیا لا یومنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے. اب مومن کافر تو نہیں ہو سکتا، منافق تو نہیں ہو سکتا. مسلمان مومن کی یہ خصوصیت بتائی جا رہی ہے، فلا و ربی کا، اے نبی تیرے رب کی قسم نہیں وہ مومن ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک کا، وہ تجھے حکم دینے والا، وہ حاکم مانے آپ کو، حکم مانے، وہ حاکم مانے آپ کو، فیما اس چیز میں شاجرہ اختلاف ہو جائے ان کے درمیان، پھر نہ وہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی اس سے جو آپ فیصلہ کر دیں، اور وہ تسلیم کریں دل و جان سے. تسلیم
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والوں کے لیے کچھ بتایا گیا. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جی کہ ایدا ہو جائے تو اسی آئیں کر لیں گے. نہیں، فرمایا کیا گیا یہاں پر، فرمایا کہ اگر ہم بے شک فرض کر دیتے ہیں جی یہ قتل کرنا، یہ جہاد، یہ چیزیں، کہ اپنی جانوں کو تم قتل کرو. اب ہم اپنی جانوں کو قتل کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر ہم یہ فرض کرتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو یا نکلو اپنے گھروں سے، تو وہ ایسا نہ کر سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر احسان مہربانی فرمائی ہے، یہ فرض نہیں کیا. تو پھر کیا ہوتا، فرمایا کہ وہ بہت تھوڑے ایسا کرتے، وغیرہ باقی سارے نہ ایسا کام کرتے. ما فعلوہ، تو وہ نہ کرتے یہ کام. الا قلیل منہم، مگر تھوڑے ان میں سے. اور اگر بلا شبہ وہ کر لیتے وہ کام کہ وہ نصیحت کی جاتے ہیں اس کی، تو ہوتا بہت بہتر ان کے لیے اور زیادہ ثابت قدم رہنے والا. یعنی دین میں کیا مطلب؟ مطلب یہی فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے اولی الامر منکم، اور یہ چیزیں ان کا اوپر ماننے کے بارے میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام پیش کیا ہے ہمیں سمجھایا، اگر ہم وہ مان لیتے. ولو انہم فعلوہ، اور اگر بلا شبہ مان لیتے، فعلو، وہ بلا شبہ وہ کر لیتے وہ کام، ما یوعظون، جس کی نصیحت کی جاتے ہیں، بھی اس کی، لکانا خیر لہم وشد تثبیتا، تو بہت بہتر ہوتا ان کے لیے اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا تھا وہ کام. فرمایا وائز اللہ آتیناہم، اور تب البتہ ہم دیتے انہیں من لدن، اپنی طرف سے، اجرن عظیما، اور تب البتہ ہم دیتے انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا عظیم ثواب، اجر. وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور اس کا نتیجہ انعام ہوتا کیا کہ اور ہم ضرور چلا دیتے انہیں صراط مستقیم پر. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تو یہ یہود کے بارے میں آیات آ رہی ہیں، کچھ اور بھی ہیں، وہ اس چیزیں اس طرح بیان کی گئی ہیں کہ وہ اگر ایسا کرتے جن کی ہم نے ان کو نصیحت کی تھی، جن کاموں کا ہم نے کرنے کا کہا گیا تھا، اگر وہ ایسا کرتے تو وہ بہت بہتر ہوتا ان کے لیے، اور پھر ہم ان کو ضرور ہدایت دیتے، صراط مستقیم پر چلا دیتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ اطاعت خداوندی، اطاعت الہیہ اور اطاعت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا، یہ ساری چیزیں فرمایا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو مومنین ہوں گے، جو بعد والے ہیں، اس وقت کے ہیں. تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. کیا انعام کیا ہے؟ کہ ان کا ساتھ ہوگا، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ انعام کیا اللہ نے ان پر، نبیوں میں سے، صدیقینوں میں سے، اور شہیدوں میں سے، شہداء، اور صالحین میں سے، اور اچھے ہیں یہ لوگ ساتھی. یعنی ان کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے اطاعت کی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی. اور یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ ہی کافی ہے، اور وہ خوب جاننے والا ہے. آگے بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے یہ فرما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی توفیق دے اور بچنے کی طاغوت اور شیطان کے طریقوں سے. جی پھر جہاد کے بارے میں، نکلنے کے بارے میں، اللہ کے رستے میں نکلنے کے بارے میں آیات ہو رہی ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح یہ سارا فرمایا گیا ہے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. کہ البتہ اگر تمہیں پہنچے فضل اللہ کا تو وہ ضرور کہے گا. کیا کہے گا؟ گویا کہ نہ تھی تمہارے درمیان، ان کے درمیان کوئی دوستی، کاش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ تو میں حاصل کر لا. یہ جہاد کے اندر ہے کہ جو لوگ نہیں شامل ہوئے، نہیں جا سکے، تو وہ یہ بعد میں کہتا کہ کاش میں اگر ہوتا تو ہمیں کامیابی مل جاتی. ہاں جی،
یعنی اپنے آپ کی فن خائی دکھائی گئی ہے، یہ کہا گیا ہے ان لوگوں کے اندر سے جو نہیں شامل ہوئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں۔ فرمایا نا لا یبتی انا، کہ یقیناً کچھ ان میں ایسے ہیں جو دیر کر دیتے ہیں، پھر بعد میں وہ بچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں بہت چنگیا اچھا رہا۔ تو فرمایا کہ ان کو چاہیے کیا، فلیو قاتل، چنانچہ یہ لڑیں، پاس یہ لڑیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اس کے ساتھ یہ بہت اہم بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فلیو قاتل فی سبیل اللہ، کیا ہے یہ، الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ ہمیں اپنی زندگی کو بیچ دینا چاہیے، اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے اللہ تعالیٰ کو بیچنا چاہیے۔ یہ سودا ہے، یہ مہنگا سودا نہیں ہے، فرمایا اس دنیا میں، اس زندگی تو گزر جانی، فرمایا کہ اس کو وہ بیچ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں لڑنے کا مطلب کیا ہے، قتل و خون غارت گری نہیں، یہ اللہ کا مقام، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اسماء الحسنہ اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہے۔ تو یہ فلیقاتل فی سبیل اللہ کیا ہے، خون کی ندیاں بہانا، قتل و غارت کرنا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے اس دنیا میں، اللہ کا دین اسلام نافذ قائم، اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے۔ تو یہ ہے، فرمایا الذین یشرون الحیات الدنیا، کہ وہ لوگ جو بیچتے ہیں زندگی دنیا کی اپنی آخرت کے بدلے۔ تو جو کوئی لڑے اللہ کے راستے میں، لڑنے میں پھر کیا ہوگا، یا تو وہ قتل کر دیا جائے گا یا غالب آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے بہت بڑا اجر عظیم ان قریب دیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 75، یہ بہت اہم آیات ہے سورۃ النساء میں، یہ فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں تم نکلتے، کیوں نہیں لڑتے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے ہوں گے نا تن ہویا کی ہے، تو فرمایا کہ وہ مالکم، اور کیا ہے تمہیں، کیوں نہیں تم لڑتے۔ اب یہاں لڑنے سے مراد کیا ہے، کہ جس قسم کے بھی حالات ہیں ان کا مقابلہ کرنا اور ان لوگوں کو ان سے نکالنا، بچانا، یہ اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے راستے، اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ کیوں، فرمایا کہ والمستضعفین، جو بہت کمزور لوگ ہیں، کمزور ہیں، سامان نہیں ان کے پاس، صحت نہیں ان کے پاس، حالات نہیں ہیں جی، ضعیف ہیں، چاہے وہ مردوں میں ہوں، عورتوں میں ہوں، بچوں میں ہوں، جی، وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ جینا، وہ کہتے ہیں یقولون، اللہ جینا یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نکال اس بستی سے۔ آج کیا ہو رہا ہے کشمیر میں، فلسطین میں، مختلف جگہوں پر مسلمانوں کے لوگ ہیں جی۔ تو یہ آیات، اس آیت نمبر 75 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خود حکم دیا، فرمایا ہے کہ کیا ہے تمہیں، کیوں نہیں کرتے ایسا، اس بارے میں آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ایسی بستی سے نکال۔ اب دیکھ لیں فلسطین میں، غزہ میں اور مختلف جگہوں کے اوپر ہے جی، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے اللہ ہمیں بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی، ہمارا دوست، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی نصیراً، کوئی مددگار۔ خالی رقم پیسے دینا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ ان حالات سے نکالا جائے، ان کو زندگی کا جو حق ہے وہ دیا جائے، اور یہ ساری چیزیں، تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ عجیب و غریب سمجھ رہا، کہہ رہا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ان لوگوں کے لیے تم کیوں نہیں نکلتے، کیوں نہیں لڑتے۔ اب یہ حکومتوں کے بارے میں ہے، اس دور میں یہ فرما دیا گیا، کہا جاتا ہے کہ بھائی جی یہ حکومتوں کا کام ہے، انفرادی طور پر مختلف طور پر آواز اٹھائی جاتی ہے، لیکن یکسو ہو کر یہ حکومتوں کا ہی کام ہے اور لوگوں کا بھی کام ہے، اور مختلف تنظیمیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مستضعفین مردوں، عورتوں، بچوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، غیب سے مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے شک قادر ہے، مگر وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں دکھاتا ہے کس قدر ظلم ہو رہا ہے آج ہمارے سامنے۔
تو یہ پورا منظر اسی میں ہے. فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. آج کیا نہیں ہو رہا؟ سپورٹس میچز گیم میں ہو رہی ہیں. ہیں جی، یہ کرکٹ، یہ فٹ بال، یہ ٹیمیں، یہ مناظر، یہ چیزیں، کام مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں، لیکن یہ ظلم جو ہو رہا ہے تو یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی طرف آئے، ان چیزوں کی طرف پلٹے، اللہ کی یہ آیات پر غور کرے، عمل کرنے کی کوشش کرے. اور یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ کی ناراضگی میں کیا ہے کہ ہمیں اس طرف کو توجہ ہوتی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف ہدایت دے، اس صراط مستقیم کی طرف، دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہم کوشاں رہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 76 میں، یہ اس نشست کی آخری آیت ہے. اس میں فرمائے گا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ وہ لوگ جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں. یعنی ایمان لانے والے اللہ کے رستے میں رہتے ہیں، اللہ کے رستے کی طرف چلتے ہیں. صراط مستقیم کیا ہے کہ وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. اور والذین کافر، اور جو کفر کرتے ہیں، کافر ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شیطان کے رستے میں رہتے ہیں، شیطان کی چالوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نانگ پن، یہ ساز موسیقی اور یہ دوسری چیزیں، یہ ڈرامے اور ان چیزوں میں، یہ سب چیزوں میں یہ کیا ہے؟ شیطانی رستے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں لیکن اس سے سبق حاصل نہیں کرتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بہت اہم ہماری توجہ اس طرف اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان آیات کو سمجھیں. الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں. اور یہاں لڑنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ خام کا جھگڑا ڈالنا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ انصاف اور امن لاؤ اللہ کے راستے پر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے عین مطابق. اور والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو نہیں رب کو مانتے، ایمان نہیں لاتے، نبی کو پسند نہیں کرتے، دین محمدی پسند نہیں کرتے، دین اسلام ہے جی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شیطان کے راستے میں چلتے ہیں. یقاتلون، وہ قتل کرتے ہیں، لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں. اب یہ غزہ میں کیا ہو رہا؟ یہ قتل و غارت گری، یہ بہت چنگا کام ہے. یہ دیکھیں تو یہ سب شیطان کے راستے ہیں. کوئی امن نہیں ہو رہا، بیماروں کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو قتل غارت کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ حکم دیا ہے فقاتلوا، پس تم لڑو، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے. کسی بھی حالت میں وہ شیطان کے دوست ہیں جی. اب یہ مختلف طاغوتی طاقتیں اور یہ دوسرے مناظر ہیں جی، اور یہ بت پرستی، یہ سب شیطان کے بہت زیادہ راستے ہیں. اور صراط محمدی، صراط مستقیم، دین اسلام کا تو رستہ ایک ہے، سیدھا رستہ ہے جو اللہ کی رضا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سنت پر چلا جاتا ہے. تو باقی یہ اولیاء شیطان، شیطان کے دوستوں سے تم لڑو، شیطان کے چیلوں سے. اب وہ مختلف لوگوں اب دیکھتے ہیں، یہ قبر پرستی، یہ بت پرستی ہیں جی، یہ ذہن پرستی، یہ خواہشات، اپنے دل کی پرستش کرنا، یہ ساری چیزیں یہ شیطان کے دوستوں کے لیے. فرمایا چنانچہ تم لڑو ان سے، پس تم لڑو شیطان کے دوست. انا، بے شک، قید شیطان کانا ضعیفا، اور یہ نامراد ہونے والے ہیں، کیونکہ شیطان کا چال، شیطان کا داؤ، شیطان کا طریقہ کیا ہے؟ بہت کمزور ہے. قید شیطانی کانا ضعیفا، تو شیطان نامراد ہونے وہی والا ہے. تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ شیطانی رستے جو ہیں ان سے بچ کر ان سے نکلنا، اور شیطان اور طاغوت ان سے بچنے کی، ان کو سمجھنے کی، ان سے ہم نے ان سے لڑنا ہے. تو یہ فرمایا گیا کہ دوبارہ یہ بات ہم سمجھیں. فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ،
والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، ایک اللہ ہے، یہ رب ہے، یہ رسول کا رستہ ہے، اور دوسرا طاغوتی شیطانی رستہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس رستے کی طرف اس کی حمایت کرتے ہیں، اور حمایت کرنا بھی لڑنا ہوتا، یعنی مقابل آ جانا اس کی طرف، اختلاف کرنا اس کی طرف، حمایت کر دینا۔ تو فرمایا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کہ وہ جو کفر کرتے ہیں، اب درجہ بدرجہ کفر کی قسمیں ہیں جی، نام ماننے کے کئی انداز ہیں۔ تو فرمایا کہ پس تم بھی ان سے، ان کے دوستوں سے، شیطانوں کے، طاغوت کے دوستوں سے اس طریقے پر جو ہے رہتے ہیں لوگ، ان سے لڑو، بلا شبہ کہ وہ کمزور ہے، شیطان جو ہے وہ آخر کار کمزور ہے۔ ہم سوچیں کہ شیطان مضبوط اہم ہے یا اللہ تعالیٰ، مقابل ہے نا، حالانکہ شیطان نظر نہیں آتا۔ تو فرمایا ان کا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی دی ہے، ہمیں دل کو قرار سمجھانے کے لیے فرمایا کہ شیطان کی چالیں کمزور ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لیے خاص قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔